السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو حناست ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی چیز کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول عشق میں گھائل، قسط نمبر 15۔ فردان مصطفیٰ جیسے اس کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ڈرو مت، میں یہی ہوں، وہ بھرپور انداز میں اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ فردان مصطفیٰ کو اس کی کیفیت کا اندازہ تھا، تبھی نرمی سے پکارا۔ نشا درانی اس کے گرد بازو زور سے کستے مزید قریب ہوئی تھی۔ اس پناہ میں اور کچھ تھا یا نہیں، لیکن تحفظ کا احساس ضرور تھا۔ نشا درانی نے اس کی پناہوں میں اپنی سانس لیتے ہوئے خود کو حواسوں میں آتے محسوس کیا۔ اسے اپنی دھڑکنیں اپنی سماعتوں کے قریب محسوس ہوئیں۔ فردان مصطفیٰ کی گرم سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس ہوئیں تو اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ بے شک وہ اس کی پناہوں میں خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی، مگر فردان مصطفیٰ کے لیے اس کی قربت کسی خطرے کا الارم سے کم نہ تھی۔ اس نے نشا کی گرفت میں سے نکلنے کی سعی کی۔ وہ ذرا سا کسمسایا۔ نشا نے بخوبی اندازہ لگا لیا تو اس نے فردان کے گرد اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ فردان رہائی ملتے ہی دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ نشا اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ کتنے پل یوں ہی گزر گئے۔ پاس آئیے، اسے دور کھڑے دیکھ کر نشا درانی نے نہایت مؤدب انداز میں درخواست کی تھی۔ فردان مصطفیٰ نے ہراساں نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا خوف بے معنی نہیں تھا۔ نشا درانی اس سے قربتوں کو بڑھانا چاہتی تھی۔ اس کے پاس اسے بلانے کے معنی بے معنی نہ تھے۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے جسے وہ جاننے کے لیے فی الحال تیار نہیں تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تو نشا درانی کو اپنی درخواست رد ہو جانے پہ شدید غصہ آیا۔ تبھی قدرے برہمی سے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ I said, come close۔ آپ وہاں دور کھڑے کیا کر رہے ہو؟ پاس آؤ، سنا نہیں کیا آپ نے؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ جس شدت پسندی سے وہ بولی تھی، فردان مصطفیٰ کو اس کی بات ماننا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے بیڈ پر دراز ذرا دوری پر بیٹھ گیا۔ جب نشا درانی نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اس کی جانب دیکھا، مگر فردان مصطفیٰ اس کی جانب دیکھنے سے مکمل گریز برت رہا تھا۔ اس طرف دیکھیں، میری طرف۔ یہ درخواست تھی یا حکم؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ فوری طور پر اس کی گزارش کا مان نہیں رکھ پایا۔ تبھی نشا درانی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ بلاج، میری ادھوری خواہش کو پورا کر دو، وہ مدھم لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ فردان مصطفیٰ نے لب بھینچ لیے، جیسے اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ بتاؤ، کرو گی نا؟ اس نے بلاج کے بیئرڈ زدہ چہرے پر ملائمت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے مان سے پوچھا۔ کچھ بھی سوچنا فی الحال مناسب نہیں، ابھی تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، سو جاؤ۔ فردان مصطفیٰ نے گویا بات ہی بدل دی اور وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ سنیں، نشا درانی نے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ اس نے پلٹ کر اسے اپنی گرے آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی اس کی گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شاید سب بھول گئی تھی۔ تبھی چپ چاپ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ واٹ؟ فردان مصطفیٰ نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھنا ضروری خیال کیا۔ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ وہ جیسے اسے یاد کروا رہا تھا۔ تبھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کہیں مت جائیں، یہیں میرے پاس رک جائیں۔ اس نے منت بھرے انداز میں کہا، میں یہی ہوں، آپ کے ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، آپ ریسٹ کریں اور پریشان نہیں ہونا۔ وہ تسلی آمیز انداز میں بولا، مگر نشا درانی نے اسے غیر یقینی نگاہوں سے دیکھا، جیسے وہ اس کی یہیں رہنے والی بات سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔
وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ نشا کو اس کے وہاں سے جاتے ہی ایسا لگا جیسے وہ دنیا کی تمام رونقیں اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ پس مردگی سے بستر پر ڈھہ سی گئی۔ وہ اس کی واپسی کی منتظر نگاہیں دروازے پر جمی تھیں۔ ہاں، وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اب اس کے پاؤں آزاد ہو چکے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے اس جگہ تک گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ شاید اپنے ہوش سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس کا دماغ کام کرنے سے انکاری ہو گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے بھاگ کر وہاں کھڑے ایک مسافر سے پوچھا کہ انہوں نے یہاں سے کسی لڑکی کو غائب ہوتے دیکھا۔ بدلے میں اس مسافر نے اسے ایسے گھور کر دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ کر رہا ہو۔ اس نے بدحواس ہو کر وہاں کھڑی ایک اور عورت سے پوچھا۔ وہ بھی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے کوئی پاگل سمجھ رہی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو کسی نے غائب ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہو؟ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ہی تو غائب ہوئی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنا سر تھام لیا اور کچھ یاد آنے پہ ہوٹل کی طرف بھاگا۔ لوگ اسے ہوٹل کی طرف بھاگتے ہوئے حیرانی سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ لوگوں کی نگاہوں کی پرواہ کیے بنا اس ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا اور سیدھے مینیجر کے پاس جا کر اسے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ جتنا وہ حیران تھا، مینیجر اس سے بھی زیادہ حیران ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا اس ہوٹل میں کوئی لڑکی کام نہیں کرتی، نہ اب نہ پہلے کبھی۔ وہ منہ کھولے مینیجر کو دیکھتا رہا۔ اسے لگا وہ آج پاگل ہو جائے گا۔ پھر اس کی نظر اس ویٹر پر پڑی جس نے اس دن ان دونوں کو کافی دی تھی۔ وہ کسی کو چائے سرو کر رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچا اور اس سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ کون سی لڑکی صاحب؟ اس دن آپ اکیلے ہی تو بیٹھے تھے جب میں نے پوچھا آپ دوسرا کپ کس لیے مانگ رہے ہیں؟ اس کی نگاہوں میں جیسے زمین آسمان ہی گھوم گئے۔ وہ جو بھی تھی وہ کسی اور کو کبھی نظر ہی نہیں آئی تھی، مگر وہ اسے کیسے نظر آئی؟ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر لوٹ رہا تھا۔ ابھی آدھے راستے پہ ہی پہنچا تھا کہ اسے ہر طرف اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ اس کا سر بھاری سا ہونے لگا۔ اس کا جسم جیسے کسی نے جکڑ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ چکر کھا کر گر گیا۔ پھر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ رات نہ جانے کون سا پہر تھا جب یل کی آنکھ کمرے میں گونجتی سسکیوں سے کھلی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں یل نے کمرے میں دیکھا۔ عبیرہ سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ دماغ خراب کر کے رکھ دیا تم نے میرا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی اور کھینچ لیا اور سارے فاصلے سمیٹتے ہوئے اسے اپنی آہنی باہوں میں بھر کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور عبیرہ کو اٹھائے ہوئے ہی شاور آن کر دیا۔ پانی کی تیز دھار اس کے چہرے پر پڑی تو وہ ہڑبڑا گئی۔ کیا کرنے لگی ہو؟ وہ حیران کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہیں ہوش میں لانے کا ارادہ ہے تاکہ خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کو اپنا لو۔ اس کی سرد سرسراتی ہوئی آواز عبیرہ کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ عبیرہ کی نظریں اس کے فراخ سینے پہ پڑیں جن پہ پانی کی بوندیں نمایاں تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ نظریں بھٹک کر یہاں وہاں جاتی، اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ ابھی تک تو بہت تمیز سے پیش آیا ہوں۔ ابھی میری ساری بدتمیزیاں دیکھی کہاں ہے تم نے بیوٹی؟ اور اپنی بدتمیزیاں دکھانے کے لیے اب مجھے تمہاری اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کی طلسم زدہ آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند بج رہی تھی۔ عبیرہ نے اپنی آنکھیں میچ کر کھولیں۔ ابھی باقی کچھ رہ گیا؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ ہاں، بہت کچھ، ابھی تو سمجھو شروعات ہیں۔ جاننا چاہو گی کیا رہتا ہے؟ وہ خمار آلودہ نگاہوں سے اس کے دلکش سراپے کو دیکھتا، اپنی انگلی اس کی پیشانی سے پھیر کر لاتے ہوئے اس کے لبوں پہ رکا۔ نہیں، کچھ نہیں جاننا مجھے۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی
تبھی کاٹدار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے کیوں لگتا ہے کہ میری قربت تمہیں کمزور کر دیتی ہے؟ تم خود کو کھونے لگتی ہو مجھ میں۔ وہ اس کی ناک اپنی ناک پہ رب کرتے بولا، مجھے کسی بھی درندے سے ڈر نہیں لگتا۔ اب ڈرنے کا کچھ رہ نہیں گیا، جو کرنا تھا تم وہ کر چکے، اس سے زیادہ کیا بگاڑ لوگے میرا؟ وہ بمشکل ہمت کی آواز کو مستحکم بناتے ہوئے بولی، اوہ گریٹ، مجھے میری طرح دمدار لڑکیاں ہی اٹریکٹ کرتی ہیں، تبھی تو یل نے تمہیں چنا۔ اس نے انگلیاں اس کی سراہی دار نازک سی گردن پر پھیریں تو وہ سٹپٹا گئی۔ آہ! وہ گزری رات کے لمحات کو سوچ کر اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اچانک اس کے دانت اپنی گردن پہ گڑے محسوس کیے تو وہ درد سے چیخ کر اچھل پڑی۔ گھٹیا درندے! وہ گھرا کر اس کو خود سے پیچھے دھکیلتے ہوئے خود سے دروازے سے جا لگی۔ اپنی منتشر دھڑکنوں کا ارتعاش اسے اپنے روم میں سنائی دے رہا تھا۔ اتنی زور سے کیوں کاٹا؟ دل کرتا ہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں، جنگلی انسان! وہ اپنے کپ کپاتے ہوئے وجود کو سہارا دے کر پرعزم انداز میں پھنکاری تھی۔ گردن پہ ابھی بھی اس کے دانتوں کی وجہ سے جلن اور درد محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل کر اس کے رخساروں کو بھگو گئے۔ مجھے ایک بار یہاں سے آزاد ہونے دو، دیکھنا تمہارا نام صفحۂ ہستی سے نہ مٹا دیا تو میرا نام بھی عبیرہ نہیں۔ وہ کاٹدار آواز میں بولی، یل کی قید سے رہائی ناممکن۔ وہ چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ لیے بولا، چلو جب تک یل کی قید میں ہو تب تک تو سکون پہنچاؤ مجھے۔ وہ اس کی کلائی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا شاور کے نیچے لایا۔ شاور کھول کر یل نے اس کا چہرہ سامنے کیا تو عبیرہ کے سرخ و سفید چہرے پہ پانی فل سپیڈ سے گرنے لگا اور اس کے چہرے پہ چڑھے میک اپ کی تہ اترنے لگی، جو آدھی پہلے ہی رونے کے باعث آنسوؤں سے مٹ چکی تھی۔ وہ اپنی پوروں سے اس کے گالوں کو سہلاتے ہوئے اسے نظروں میں لیے ہوئے تھا، اس کے بھیگے رخساروں پہ اپنے عنابی لب رکھے۔ عبیرہ نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر یل نے اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ تم کوئی موقع نہیں چھوڑو گے نا مجھے اذیت سے دوچار کرنے کا؟ وہ بمشکل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اذیت کہاں بیوٹی، پیار کر رہا۔ وہ اپنے ہونٹ اس کی شہرک پر ضبط کیے آنچ دیتے لہجے میں بولا، اتنا یاد رکھنا کہ اس کی جسارتوں پہ اس کی بولتی بند ہو گئی تھی کہ وہ شانے سے شرٹس کھسکاتے ہوئے لبوں سے آگے کا سفر طے کر رہا تھا۔ تم سے ایک ایک اذیت کا حساب لوں گی میں۔ وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو شمار نہ کر پا رہی تھی۔ ریئلی؟ وہ خمار زدہ نظروں سے اس کی تھوڑی کو چھو کر تھوڑا اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دھیمے لہجے میں بولا، بالکل۔ وہ قہر زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، لے لینا۔ وہ مدھم آواز میں بولا اور اس کے گیلے بالوں کو شانے سے پیچھے سرکاتے ہوئے اپنے پرحدت لمس سے نوازنے لگا اور اپنی فولادی باہوں کی گرفت اس کی کمر کے گرد مضبوط کر دی۔ میری جان چھوڑنے کا کیا لوگے؟ وہ اس کی جان لیوا قربت میں مچلتی ہوئی اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے کچلتی ہوئی بولی، تمہاری جان۔ وہ بوجھل آواز میں بولا تو عبیرہ اس کے جواب پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ ایک بار ہی لے لو، اس عذاب سے جان چھوٹ جائے میری۔ اس کی گستاخیاں بڑھتے دیکھ عبیرہ نے اس کو روکنے کی سعی کی۔ ساری زندگی اسی عذاب کے ساتھ گزرنے والی ہے، جتنی جلدی عادی بن جاؤ اتنا ہی اچھا ہے تمہارے لیے۔ وہ سرگوشی میں جواب دیتا دھیرے دھیرے اس کے بھیگتے لباس میں سے چلکتی ہوئی رعنائیوں میں پور ڈوب رہا تھا۔ میرا پیار کرنا تمہیں عذاب لگتا ہے تو کیا کر سکتا ہوں، سہنا تو پڑیں گی میری شدتیں۔ وہ بہکے ہوئے انداز میں بولا، نہیں۔ وہ پھولے تنفس سے جھٹکے سے اس سے دوری بنا گئی۔ تمہاری یہی تڑپانے والی ادا نے ہی تو یل کو گھائل کیا ہے بیوٹی۔ وہ اس کے بالوں کو نرمی سے مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیے تپش زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے غرایا۔ وہ اس کی پکڑ پہ ایک بار پھر سے آنکھیں موند گئی۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔
یل نے اپنے انابی لب اس کے پنکھڑیوں کے مانند گلابی بھیگے لبوں پر رکھ دیے۔ وہ پہاڑوں کے درمیان چلتی ہوئی اس اونچی پہاڑی تک پہنچی جہاں وہ اب تک 99 شکار کر چکی تھی۔ اب آخری شکار کرنا تھا، اس کے بعد جیت اس کی ہوتی، منزل اسے ہی ملتی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو گول کر اپنے سامنے آئینہ بنایا۔ اس آئینے میں وہ اپنا مستقبل دیکھا کرتی تھی۔ وہ اپنا خوبصورت مستقبل دیکھنا چاہتی تھی، اپنی خوبصورت منزل دیکھنا چاہتی تھی جہاں وہ بس 7 دن بعد پہنچنے والی تھی۔ لیکن اسے آئینے میں ہر طرف اندھیرا دکھائی دیا، کہیں کوئی روشنی کی کرن نہ تھی۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ منزل کے اتنے قریب آ کر اندھیرا اس کا مقدر کیسے بن سکتا ہے؟ وہ ہار کیسے سکتی ہے؟ نہیں، وہ زندگی میں کبھی نہیں ہاری، وہ آگے بھی نہیں ہارے گی۔ اس کے راستے میں اسے جو کانٹے نظر آ رہے ہیں انہیں وہ ختم کر دے گی۔ وہ کوئی انسان نہیں تھی جو ٹوٹ جاتی، وہ ایک چڑیل تھی۔ برسوں سے شاہ پور گاؤں میں اس نے اپنا قبضہ جما رکھا تھا۔ وہی ہے جو انسانی زندگیوں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ مقصد اس کا بدلہ ہے، وہ اپنا بدلہ پورا کرنا چاہتی ہے۔ اسے وہ منظر آج بھی نظروں کے سامنے دکھائی دیتا ہے۔ آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے۔ ایک دن اس چڑیل اور اس کے محبوب جن نے ناگ اور ناگن کے روپ میں جنگل کی سیر کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک درخت پہ ایک دوسرے کی محبت میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہاں شاہ پور کا ایک وڈیرا ملک جہانگیر شکار کے لیے نکل آیا۔ اسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا اور وہ اپنے اس شوق کی خاطر کئی معصوم جانوروں کی زندگیوں کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ اچانک اسے ایک درخت کے منڈیر پر ایک ناگ اور ناگن کا جوڑا دکھائی دیا۔ وہ دونوں ساری دنیا سے الگ ایک دوسرے سے چپکے بیٹھے تھے۔ ملک جہانگیر نے ریوالور نکالا اور ناگ اور ناگن کی طرف نشانہ لگایا اور اس جوڑے پہ فائر کر دیا۔ گولی لگنے سے ناگ جن موقع پر دم توڑ گیا، جبکہ ناگن جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ ملک کو تو نہیں معلوم تھا کہ اس نے کتنا خطرناک رسک لے لیا تھا۔ یہ کوئی معمولی شکار کا کھیل نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی بازی تھی جس میں کئی لوگ اپنی جان گنوا دیں گے۔ اس دن تو ملک صحیح سلامت گھر لوٹ آیا تھا، مگر اس سے اگلے دن اس ناگن نے اپنا انتقام لے لیا۔ اس نے ملک اور اس کے پورے گھرانے کو ڈس کر ختم کر دیا، اور اس کا بدلہ صرف وہی مکمل نہیں ہوا تھا، وہ آج بھی 14ویں کی رات کو ایک کنوارے نوجوان کو قتل کر کے ان کا خون ایک سلگتے چراغ میں ڈالتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے ایسا کرنے سے اس کا محبوب جن پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ اس کا قرض ہے اس گاؤں پہ، اور وہ قتل پہ قتل کر کے اپنا قرض وصول کر رہی ہے۔ وہ اب تک 99 قتل کر چکی ہے، بس ایک آخری قتل کر کے وہ شاہ پور کے پورے علاقے میں راج کر سکتی ہے۔ وہ منزل کے بہت قریب پہنچ چکی ہے، اس پورے گاؤں پہ اس کی حکومت ہوگی۔ چودھری محتشم نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ اندھیرے میں اسے ہلکی ہلکی روشنی کا احساس ہوا۔ چودھری صاحب اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ سر ابھی تک بھاری تھا، اسے سر میں ہلکے درد کا بھی احساس ہوا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چودھری صاحب نے بتایا کہ وہ ریلوے اسٹیشن کسی کام سے گئے تھے۔ جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں اسے بے ہوش پڑا دیکھا اور اسے اٹھا کر گھر لے آئے تھے۔ کیا ہوا تھا پتر، تو ٹھیک تو ہے اب؟ چودھری صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے حیرانی سے چودھری صاحب کی طرف دیکھا، پھر اسے یاد آ گیا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے اس واقعے کا ذکر چودھری صاحب سے بھی نہیں کیا تھا اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ خواہ مخواہ پریشان ہوتے۔ کافی دیر چودھری صاحب اس کے پاس بیٹھے رہے۔ جب وہ جانے لگے تو اس نے چودھری صاحب سے پوچھا کہ اس گاؤں میں سب سے زیادہ بڑی عمر والا کون ہے؟ چودھری صاحب نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر اسے بتایا کہ وہ اللہ دین نام کا ایک بزرگ ہے جو معذور ہے۔ اس کی عمر تقریباً 100 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ شام کے وقت وہ اس بزرگ سے ملنے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ اب اسے لگنے لگا تھا وہ جو کوئی بھی ہے اس سے ٹکر لینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس سے لڑنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے روحانی طریقہ ہی استعمال کرنا تھا، اس لیے وہ روحانی طریقے سے اس کا خاتمہ کر سکتا تھا، اور وہ اس بزرگ سے مل کر اس سے کسی عامل کا پتہ کرنا چاہتا تھا
جو ان پر اسرار مخلوق سے ٹکرانے کا اسے کوئی راستہ بتاتے۔ وہ بزرگ بڑی عمر والا تھا تو وہ ضرور جانتا ہوگا کچھ نہ کچھ، کوئی تو راستہ وہ اسے ضرور دکھائے گا۔ وہ اگر اپنی طرف سے تلاش کرنے جاتا یا خود اپنی طرف سے کوئی کوشش کرتا تو شاید ساری زندگی کامیاب نہ ہوتا، لیکن اسے کسی عامل سے مدد لینی تھی جو اس کام کا ماہر ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا، مگر اتنی کمزوری محسوس ہوئی کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے، وہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ محتشم پتر، 1 ہفتہ ہو گیا ہے تجھے بے ہوش پڑے، بستر پر کمزوری تو ہوگی نا؟ ان کی بات پر چودھری محتشم نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ انہوں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ بات تو کچھ اور کرنے آئے تھے لیکن اس کی طبیعت دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے تھے۔ جی بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھ کر چودھری صاحب کے آگے نیچے کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، اپنا خیال رکھا کرو محتشم، تمہارے سوا کون ہے میرا؟ انہوں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ وہ کچھ زیادہ ہی پریشان تھے، یہ بات محتشم نے بھی نوٹ کی تھی۔ بابا سائیں، آپ نے کوئی خاص بات کرنی ہے کیا؟ اس نے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر پوچھا۔ ہاں کرنی تو ہے، انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور اس کی طرف دیکھا جو پوری دھیان سے ان کی بات سن رہا تھا۔ کیا بات ہے بابا بتائیں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے چودھری محتشم کی طرف دیکھا۔ محتشم بیٹا، میں نے تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور لڑکی بھی ڈھونڈ لی ہے۔ انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک ہی سانس میں اپنی بات کہہ دی۔ ان کی بات سن کر چودھری محتشم کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں اور چہرے پر وحشت طاری ہو گئی۔ یہ فیصلہ ہم نے مل کر کیا ہے بیٹا، میں اس گھر کی رونقیں واپس لانا چاہتا ہوں اور تمہیں پہلے کی طرح خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اٹھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ جانتے تھے کہ محتشم کی حالت شادی کا سن کر کیسی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ بات کر رہے تھے، بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ لیکن بابا، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں گاؤں کی کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں، میری بھی کوئی پسند ہے، میری ساری زندگی کی بات ہے، میں ایسے ہی بنا سوچے سمجھے کسی کے بھی ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ گمبھیر آواز میں بول رہا تھا، اس کی آنکھیں عجیب سی سرخ ہو گئی تھیں۔ جانتا ہوں بیٹا، لیکن میں نے تمہارے لیے کوئی گاؤں کی ان پڑھ لڑکی پسند نہیں کی، جسے پسند کیا ہے وہ بھی پڑھی لکھی ہے، تمہارے جوڑ کی ہے، ایک بار جان لو تو اگر پسند نہیں آئی تو بات ختم کر دیں گے۔ ویسے میں اس کے والدین کو بلا کر رشتہ دے چکا ہوں، اب یوں اپنی زبان سے پھر جانا مناسب نہیں۔ پھر بھی تم دیکھ لو، اپنے باپ کا سر جھکانا چاہتے ہو تو، انہوں نے دکھی لہجے میں کہا۔ مگر ابھی میں کسی سے بھی شادی کرنے کی حالت میں نہیں، اس نے نفرت سے کہا، اس کا سر درد سے پھٹنے لگ گیا تھا۔ لیکن وہ بہت اچھی بچی ہے محتشم، اور تمہیں میری بات ماننی ہی ہوگی، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، بات کو سمجھو۔ اب کی بار انہوں نے لہجے کو سخت کر کے تھوڑا غصے اور رعب سے کہا۔ چودھری محتشم ان کو غصے میں دیکھ کر حیران ہو گیا، پھر وہ بھی ہٹ درمی سے مگر آہستہ آواز میں نظریں نیچی کر کے بولا، سوری بابا سائیں، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، آپ مجھ سے اور جو کچھ مرضی مانگ لیں میں دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ ہاں نہیں کر سکتا۔ چودھری صاحب اس کی ہٹ دھرمی پر گنگ سے کھڑے تھے، وہ تو سوچ رہے تھے کہ محتشم ان کے غصے میں کی ہوئی بات مان جائے گا، لیکن وہ غلط تھے، انہیں خود پر افسوس ہونے لگ گیا۔ ایک دم سے ان کا سر چکرایا، لیکن انہوں نے سر کو جھٹک کر خود پر کنٹرول کیا۔ ٹھیک ہے، تم جو مرضی کرو، لیکن آئندہ مجھ سے کوئی بھی بات مت کرنا، انہوں نے چکراتے سر کو سنبھالتے ہوئے غصے سے کہا۔ چودھری محتشم نے دکھ بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تھا، پر وہ اس کی نگاہوں کو نظر انداز کر کے پاس سے گزر کر جانے لگے تھے۔ تبھی ان کا سر زور سے چکرایا اور وہ گرنے ہی والے تھے کہ چودھری محتشم نے بھاگ کر ان کو اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا، لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ محتشم اپنے بابا کو ایسے بے ہوش دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا، اس کے تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی تھی، کیونکہ چودھری صاحب جب بھی غصہ کرتے تھے یا ٹینشن لیتے تھے ان کا بی پی لو ہو جاتا تھا اور شوگر بھی لو ہو جاتی تھی۔
آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کی رائے کے منتظر آپ کے اتنا سے رائٹر حنا اسد۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ کیس کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔